صرف زون 4G۔ قومی اداروں کو نقصان سے نکالنا، فعال اور مستحکم بنانا حکومتی ایجنڈے کا اہم جز۔ وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت PIA میں اصلاحات کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس۔ قومی ایئر لائن میں انتظامی اصلاحات مزید تیز کرنے کے ساتھ تمام موجود وسائل کا شفاف طریقے سے استعمال یقینی بنایا جائے، وزیر اعظم۔ کورونا کے سماجی اور اقتصادی اثرات میں کمی، صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ۔ عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کو $1500 ملین دیں گے۔ اسلام آباد میں معاہدے پر دستخط، وزیر اعظم عمران خان تقریب میں موجود۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی سے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی ملاقات۔ فیڈرل پاپولیشن ٹاسک فورس کے سابقہ 2 اجلاسوں میں پیش رفت کا جائزہ۔ صدر مملکت کا بڑھتی ہوئی آبادی پر تشویش کا اظہار۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست منظور، سپریم کورٹ نے ان کے خلاف ریفرنس خارج کر دیا۔ انکم ٹیکس لینڈ ریونیو کمشنر کو 7 روز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کو نوٹس جاری کر کے برطانیہ میں تینوں جائیدادوں کے بارے تفصیل معلوم کرنے کی ہدایت۔ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن، ججز کے معاملات سپریم جوڈیشل کونسل کو دیکھنے چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ لندن میں 3 فلیٹس اور منی ٹریل کی تفصیل جمع کروانی ہوگی۔ چیئرمین FBR سپریم جوڈیشل کونسل کو رپورٹ بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فرات اور معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس۔ خیبر پختونخوا کا 9 خرب 23 ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش۔ ترقیاتی بجٹ کا حجم 3 خرب 17 ارب روپے سے زیادہ۔ صحت کے شعبے کے لیے 1 خرب 24 ارب روپے مختص۔ 27 اشیاء پر سیل ٹیکس پر کمی کی تجویز۔ رواں مالی سال میں صوبے کے ہر شہری کو ہیلتھ کارڈ جاری ہوگا۔ صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے بجٹ پیش کیا۔ مقبوضہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر آج بھی متنازع مسئلہ ہے۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ بھارت نے جھوٹا آپریشن کرنے کی حماقت کی تو 27 فروری کا جواب یاد رکھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سینٹ میں اظہار خیال۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی بربریت، ضلع شوپیاں اور پلوامہ میں مزید 6 کشمیری نوجوان شہید۔ مقبوضہ علاقے میں 2 روز کے دوران شہید ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4944 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ تعداد 1,65,062 تک جا پہنچی۔ مزید 136 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی طور پر 3,229 افراد جاں بحق، 61,383 صحت یاب۔ حکومت کا ملازمتوں سے برطرف اوورسیز پاکستانیوں کو روزگار دینے کا فیصلہ، پورٹل تیار۔ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کی ویب سائٹ پر رجسٹریشن شروع۔ معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری۔
دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 86 لاکھ سے تجاوز کر گئی. 4,57,000 سے زائد مریض ہلاک، 45,65,000 صحتیاب. امریکہ میں 22,63,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق. 1,20,688 افراد جان کی بازی ہار گئے. بیالیس اضلاع میں انسداد ڈیزل مہم بھرپور جاری. 8,335 مربع کلومیٹر رقبے میں کنٹرول آپریشن. 3,24,609 مربع کلومیٹر رقبے پر سروے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے تمام ڈومیسٹک کرکٹرز اور کوچز کے کانٹریکٹ میں 1 ماہ کی توسیع. 30 جون کو ختم ہونے والے کانٹریکٹ میں 31 جولائی تک توسیع. کھلاڑیوں اور کوچز کا 12 ماہ پر مشتمل آئندہ سالانہ کانٹریکٹ 1 اگست سے شروع ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. بلیٹن میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید. میں ہوں ایاز اسلم. میں ہوں نازیہ کمل. بلیٹن میں مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. کسی بھی نیٹ ورک سے زیادہ 4G ٹاورز کے ساتھ پاکستانی قوم کا نمبر 1 نیٹ ورک اب ہے صرف زون 4G. سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو واچ، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں. دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk. Pakistan's first financial daily. Covers investment like no one else. Business Recorder, Investments Building Block. اشاعت سے آن لائن تک اسلامی دنیا کی اولین کاروباری خبریں، حقائق پر مبنی بے لاگ تجزیے اور تبصرے، صرف ایک کلک پر. ڈیلی بزنس ریکارڈر، کاروباری دنیا کی پہلی ترجیح. ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں گے اور بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اہم اجلاس کی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اہم قومی اداروں کو نقصان سے نکالنا اور انہیں فعال و مستحکم ادارہ بنانا موجودہ حکومت کے ایجنڈے کا اہم جزو ہے. اسلام آباد میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں اصلاحات کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سرکاری اداروں کے اربوں روپے کے نقصان کا بوجھ بالآخر عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لہٰذا اصلاحاتی عمل کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ PIA جیسے قومی ادارے کو فعال اور منافع بخش بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انتظامی اصلاحات تیز کرنے کے ساتھ ساتھ تمام موجود وسائل کا نہایت شفاف طریقے سے بہترین استعمال یقینی بنایا جائے. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اس ضمن میں مفصل اور جامع حکمت عملی کے مطابق ترجیحی بنیادوں پر پیش رفت کی جائے. اجلاس کو بتایا گیا کہ PIA کی موجودہ انتظامیہ کے دور میں ادارے کے نقصانات میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی اور آپریشنل سطح پر ادارہ بغیر نقصان اٹھائے پروازیں چلانے کی پوزیشن میں آ گیا تھا. تاہم کورونا کی صورتحال کے باعث یہ کاوشیں متاثر ہوئی ہیں.
عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کو کورونا کے سماجی اور اقتصادی اثرات سے نمٹنے، صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ کے نیٹ ورک کو مستحکم کرنے کے لیے آئندہ چند روز میں $1.5 ارب فراہم کریں گے۔ تینوں بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ اس حوالے سے معاہدوں پر دستخطوں کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ تینوں مالیاتی ادارے $50 کروڑ کی مالی امداد فراہم کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہوا، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور تنظیمی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کو ملک میں کورونا کی صورتحال اور اس سے نمٹنے کے حوالے سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ کور کمیٹی کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وفاقی حکومت کی کورونا کے انسداد کی حکمت عملی کی بھرپور تائید کی گئی۔ پاکستان کے معروضی حالات اور زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ سازی قابل تحسین ہے۔ کور کمیٹی کا کہنا ہے کہ کورونا کے انسداد کی حکومتی کاوشوں کو عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے۔ اجلاس میں کورونا کے انسداد اور وبا سے بچاؤ کے لیے رائے عامہ ہموار کرنے کی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ کور کمیٹی نے حفاظتی تدابیر کے حوالے سے عوام میں آگہی پیدا کرنے کے لیے جماعتی کاوشیں تیز کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ارکان پارلیمنٹ کو آگاہی مہم میں بڑھ چڑھ کر شریک ہونے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ منتخب ارکان اپنے حلقوں میں عوام کو SOPs کا خیال رکھنے اور حفاظتی تدابیر اپنانے کی ترغیب دیں۔ انہوں نے کہا کہ احساس ذمہ داری اور سماجی سطح پر سنجیدہ طرز عمل کے ذریعے وبا سے نجات پانا ممکن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قومی تہذیب و تمدن اور پاکستانیت کے فروغ کے حوالے سے کوششوں کی بھرپور پذیرائی کی جائے گی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے ملک کے ممتاز اہل قلم کے ساتھ ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی اصلاح پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ PTV قومی تشخص اجاگر کرنے میں اپنا کردار ماضی کی طرح ادا کر سکے۔ انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ اس ضمن میں نجی چینلز بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انٹرنیٹ پر قابل اعتراض مواد کی آسان دستیابی، مغربی طور طریقوں اور بیرونی کلچر کی یلغار سے ہماری اقدار نئی نسل کی اخلاقیات اور تعلیم و تربیت کو شدید چیلنجز درپیش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شعائر اسلامی اور قومی اقدار سے متصادم کلچر کی بھرمار سے جہاں ہماری تاریخ، ثقافت اور معاشرتی اقدار کو خطرات لاحق ہیں، وہیں نئی نسل میں اپنے اسلاف، اسلامی تہذیب و تمدن اور قومی تاریخ کے بارے میں آگاہی بھی برائے نام اور محدود ہوتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نئی نسل کو اعلیٰ معاشرتی اقدار، قومی تشخص اور پاکستانیت سے روشناس کرانے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نامور اہل قلم جن کی تحریریں معاشرے کے ہر طبقے میں مقبول ہیں، اس ضمن میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک ملاقات میں وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور معاون خصوصی اطلاعات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ بھی موجود تھے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بڑھتی ہوئی آبادی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبادی میں اضافے کی موجودہ رفتار کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا سے بات چیت کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ آبادی میں اضافے کے سماجی اور معاشی اثرات کے حوالے سے عوام میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے فیڈرل پاپولیشن ٹاسک فورس کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر اہداف کو جلد از جلد تکمیل تک پہنچانے کے لیے فیڈرل پاپولیشن ٹاسک فورس کا تیسرا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست منظور کرتے ہوئے متفقہ طور پر ان کے خلاف ریفرنس خارج کر دیا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 سپریم بینچ نے ریفرنس کے نتیجے میں شروع ہونے والی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جاری ہونے والے اظہار وجوہ کا نوٹس بھی ختم کر دیا ہے۔ اپنے مختصر فیصلے میں 10 میں سے 7 ججز نے متعلقہ انکم ٹیکس لینڈ ریونیو کمشنر کو 7 روز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کو نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ متعلقہ جج کی اہلیہ اور ان کے بچوں سے لندن میں جائیدادوں کی خرید کے ذریعے معلوم کرنے کے حوالے سے استفسار کرنے کے لیے نوٹس ان کی سرکاری رہائش گاہ کے ایڈریس پر جاری کیا جائے۔ عدالت نے متعلقہ جج کی اہلیہ اور بچوں کو نوٹسز کا جواب مناسب دستاویزات کے ہمراہ دینے کی ہدایت کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ اس ضمن میں کسی بھی مدعا علیہ کے بیرون ملک ہونے کے جواز کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔
عدالت نے متعلقہ انکم ٹیکس لینڈ ریونیو کمشنر کو 60 روز میں کام مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے چیئرمین FBR کو انکم ٹیکس لینڈ ریونیو کمشنر کے فیصلے کے بعد رپورٹ رجسٹرار کی وساطت سے چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل چیف جسٹس آف پاکستان کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جائزے کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل متعلقہ جج کے خلاف از خود کارروائی کی مجاز ہوگی۔ بینچ کے 3 ججز جسٹس مقبول باقر، جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے معاملہ FBR اور لینڈ ریونیو کمشنر کو بھجوانے کی مخالفت کی ہے، تاہم صدارتی ریفرنس خارج کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز اور احتساب کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ حکومتی ریفرنس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ اہم ہے اور حکومت اس فیصلے سے مطمئن ہے۔ یہ بہت احسن فیصلہ ہے۔ حکومت اس فیصلے سے مطمئن ہے، یہ ایک بڑا احسن فیصلہ ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کی کہ حکومتی ریفرنس بھیجنے کا جو اطلاع ہمارے پاس تھی اور اس کی ویریفیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے ادارے سپریم جوڈیشل کونسل جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے اس کے سامنے رکھنے کی، ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم ایک چیز پہ طے تھے کہ یہ اس چیز کا نتیجہ ایسا ہی ہونا ہے۔ ہم شروع دن سے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ججز کے معاملات صرف سپریم جوڈیشل کونسل کو دیکھنے چاہیے، انتظامیہ کا، ایگزیکٹو کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا تعلق صرف اس حد تک ہے کہ آپ نے اطلاع پہنچا دی جو آئین کے مروجہ طریقے ہیں اس کے مطابق۔ اب آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ کی روشنی میں جو اس کے لیے اسکیم آف تھنگس طے کی گئی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں وہ بالکل مناسب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ججز کے معاملات سپریم جوڈیشل کونسل کو دیکھنے چاہیے۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ عدالتی حکم کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل FBR کے چیئرمین کی رپورٹ پر کارروائی کرے گی۔ 2 پروسیڈنگز ہیں الگ الگ۔ ایک پروسیڈنگز وہ ہیں جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت انکم ٹیکس کی اتھارٹیز کے سامنے ہونی ہیں۔ اس میں جو پارٹیز ہیں ان پارٹیز کے اپنے رائٹس اینڈ لائبلٹیز ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ان کی جب بھی آپ کے اوپر کوئی ٹیکس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے تو آپ اس کے اندر اپیلز کر سکتے ہیں، وہ اپیل کے بعد اس میں ٹریبیونل ہے، کورٹس ہیں، وہ سپریم کورٹ تک معاملہ چلتا ہے، لیکن وہ ان پارٹیز کی ذات تک ہوگا، ان کی حد تک ہوگا جو FBR کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ اس کے پروسیڈنگز جو ٹیکس کی ہونی ہیں اس کا کوئی بھی تعلق سپریم جوڈیشل کونسل کے پروسیڈنگ سے نہیں ہوگا۔ محض جو رپورٹ بنائی جائے گی سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے، وہ رپورٹ بیسس بنے گی سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے کارروائی کرنے یا نہ کرنے کی۔ اور اس اسکیم آف تھنگز میں انہوں نے یہ پٹیشن جو ہے وہ ایکسپٹ کر لی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت فالس آپریشن کی حماقت کرنے سے قبل 27 فروری کا جواب یاد رکھے۔ سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بننے کے لیے پاکستان نے بھارت کو کوئی واک اوور نہیں دیا۔ بھارت پہلے بھی 7 مرتبہ رکن رہ چکا ہے۔ سینٹ میں وزیر خارجہ کے اظہار خیال اور وفاقی بجٹ پر بحث کی تفصیل بتائیں گے رانا شہزاد السلام۔ سینٹ کے اجلاس چیئرمین محمد صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا۔ بھارت کے سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت کے معاملے پر پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ انتخابی عمل علاقائی سطح پر ہوتا ہے۔ پاکستان اور بھارت ایشیا پیسفک ریجن کا حصہ ہیں۔ دونوں ملک ماضی میں 7 مرتبہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن منتخب ہو چکے ہیں۔ بھارت 5 اگست کے بعد سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ سیکورٹی کونسل میں اگر میں نے کہا کہ the heavens won't fall اگر انڈیا ممبر بن جاتا ہے، اور آج پاکستان اکیلا نہیں ہے، آج بھارت کی کیفیت جناب چیئرمین یہ ہے کہ 5 اگست کا جو فیصلہ ہے جس کو پاکستان کی قوم نے اور آپ سب نے، گورنمنٹ اپوزیشن سب نے مل کے متفقہ قرارداد سے مسترد کیا، آج چین بھی اس کو مسترد کر چکا ہے، آج نیپال کہہ رہا ہے یہ علاقے جو ہیں بھارت تمہارے نہیں ہیں ہمارے ہیں، آج سری لنکا کے اعتراضات ہیں، بھوٹان اور بہت سے لوگ ہیں، وہ کیفیت نہیں ہے۔ آج افغانستان بھی سوچتا ہے کہ وہاں امن کے مسئلے میں اور ریکنسیلیشن میں رخنا اندازی کر رہا ہے۔ بھارت جناب چیئرمین آئسولیٹ ہو رہا ہے۔
سینیٹر فیصل جاوید نے بجٹ بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ عوام کے پیسے کو امانت سمجھ کر خرچ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عمران خان اس قوم کے لیے ساری محنت کر رہے ہیں۔ عمران خان ماضی کے حکمرانوں کی طرح ملکی خزانے پر بوجھ نہیں بلکہ اس کے محافظ بن گئے ہیں، اور اپنے آپ سے انہوں نے یہ شروع کیا ہے، اپنی مثال آپ انہوں نے قائم کی ہے۔ سینیٹر محسن عزیز، سینیٹر کرشنا کماری، سینیٹر مشاہد حسین سید، سینیٹر ولید اقبال، سینیٹر ستارہ ایاز، سینیٹر عابدہ عظیم، سینیٹر نصیب اللہ خان بارزئی، بیرسٹر محمد علی سیف، سینیٹر ہلال الرحمان، سینیٹر ڈاکٹر غوث بخش نیازی، سینیٹر جاوید عباسی اور سینیٹر عثمان خان کاکڑ نے بجٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وبا کے چیلنج سے کوئی ایک فرد، ایک پارٹی یا ایک صوبہ نہیں نمٹ سکتا، اس کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم، صحت اور احساس پروگرام کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے۔ سینٹ میں قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے ٹیسٹنگ اور قرنطینہ کے حوالے سے مربوط پروگرام بنایا گیا ہے۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے سینٹ میں مالیاتی بل، ٹیکس قوانین ترمیمی بل 2020 اور اسمگلنگ کی روک تھام کا بل 2020 پیش کیے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے معروف کمپیئر اور صداقار طارق عزیز مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرائی۔ سینٹ کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک کے لیے ملتوی ہو گیا۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور سینٹ اجلاس کے بعد کچھ بات کریں گے قومی اسمبلی کے اجلاس کی۔ نیشنل اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر عام بحث جاری ہے۔ اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت کو خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے بجٹ میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ کرنے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور موجودہ وبائی صورتحال میں صحت کے شعبے کے لیے مزید وسائل مختص کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ امجد علی خان نے کہا کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے، بدعنوانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کسانوں کے لیے بجلی کے نرخوں میں کمی کا بھی مطالبہ کیا۔ ریاض حسین پیرزادہ نے بجٹ میں کسانوں کو ریلیف نہ دینے پر حکومت پر تنقید کی اور مطالبہ کیا کہ حکومت کسانوں کو سبسڈی اور سستے داموں کھاد اور بجلی فراہم کرے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ مالی سال 2020-21 کے لیے خیبر پختونخوا کا 9 خرب 23 ارب روپے کا متوازن اور ٹیکس فری بجٹ صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ ترقیاتی بجٹ کا حجم 3 خرب 17 ارب روپے سے زائد اور صحت کے شعبے کے لیے 1 خرب 34 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ رواں مالی سال میں خیبر پختونخوا کے ہر شہری کو ہیلتھ کارڈ بھی جاری کر دیا جائے گا۔ بجٹ صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے ایوان میں پیش کیا۔ مزید تفصیل بتائیں گے محمد شاہد۔ کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی بدترین معاشی صورتحال اور کساد بازاری کے باوجود خیبر پختونخوا حکومت نے متوازن اور ٹیکس فری بجٹ پیش کیا۔ صوبائی اسمبلی کے اجلاس سے بجٹ تقریر کرتے ہوئے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ سخت ترین حالات کے باوجود صوبائی حکومت نے ترقیاتی بجٹ کا حجم برقرار رکھا ہے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی نیا ٹیکس نہیں لاگو کیا گیا۔ مشکل ترین حالات کے باوجود ہم نے ترقیاتی بجٹ کا حجم برقرار رکھا ہے، کیونکہ اسی سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ اس سے عوام کو بھی ریلیف ملے گا اور ایک سٹیمیولس بھی اکانومی کو ملے گا، اور وہ ہے ٹیکس فری بجٹ۔ اور ٹیکس فری بجٹ سے میرا مطلب نہ ہی کوئی نیا ٹیکس، نہ ہی ٹیکس ریٹس میں کوئی اضافہ، اور بہت سے شعبوں میں ٹیکس ریلیف کا اس صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج۔ صوبائی بجٹ میں صحت کے شعبے کے لیے 124 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جس میں 105 ارب روپے سے زائد بندوبستی اضلاع، جبکہ ضم شدہ اضلاع کے لیے 18 ارب روپے سے زیادہ رکھے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ نے آئندہ مالی سال کے دوران صوبے کے تمام آبادی کے لیے ہیلتھ کوریج کا اعلان کیا، جس کے بعد خیبر پختونخوا پاکستان کا پہلا صوبہ ہوگا جہاں پر 3 کروڑ 50 لاکھ آبادی کو صحت انصاف کارڈ فراہم کیے جائیں گے۔ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ انسانی وسائل کی ترقی کے لیے تعلیم بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ بجٹ 2020-21 میں ثانوی تعلیم کے لیے 152 ارب 40 کروڑ روپے جبکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے 26 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ زراعت کے شعبے کے لیے 17 ارب 10 کروڑ روپے، سوشل ویلفیئر کے لیے 3 ارب 10 کروڑ روپے، کھیل، ثقافت و سیاحت کے لیے 6 ارب 68 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔
محصولات کا ذکر کرتے ہوئے صوبائی وزیر خزانہ نے کہا کہ صوبے کو وفاق سے 874 ارب روپے ملیں گے، جبکہ 49 ارب روپے خیبر پختونخوا کے اپنے وسائل سے حاصل ہوں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ 161 ارب روپے کی گرانٹ خیبر پختونخوا میں نئے ضم شدہ اضلاع کی ترقی پر خرچ ہوں گے۔ دہشت گردی سے متاثرہ صوبے کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے قابل تقسیم محاصل سے 48 ارب 60 کروڑ روپے ملیں گے۔ صوبے کی معیشت کو سہارا دینے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے بلا سود قرضوں کی فراہمی، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو ٹیکس میں ریلیف دینے کے ساتھ ساتھ اسپیشل اکنامک زونز کے لیے بھی مراعات کا اعلان کیا۔ بجٹ میں کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے 24 ارب روپے بھی مختص کیے گئے ہیں، جس میں 15 ارب روپے بندوبستی اضلاع جبکہ 9 ارب روپے ضم شدہ اضلاع کے لیے رکھے گئے ہیں۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور ریٹائر ملازمین کے پینشن میں اضافہ نہ کرنے کی تجویز ہے۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں بجٹ تجاویز کی منظوری دی گئی۔ محمد شاہد، PTV نیوز، پشاور۔ اس کے علاوہ آئندہ مالی سال کے لیے گلگت بلتستان کا 68 ارب 68 کروڑ 29 لاکھ 57 ہزار روپے حجم کا بجٹ ایوان میں پیش کر دیا گیا ہے۔ بجٹ میں گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کی تنخواہوں میں 15% جبکہ گریڈ 17 اور اوپر کے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا ہے۔ وزیر قانون و پارلیمانی امور اورنگزیب خان نے بجٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ترقیاتی اخراجات کے لیے 25 ارب اور غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 35 ارب 88 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ گندم پر سبسڈی کے لیے 6 ارب روپے، توانائی کے شعبے کے لیے 3 ارب 56 کروڑ، ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے لیے 2 ارب 20 کروڑ، تعلیم کے لیے 1 ارب 33 کروڑ اور صحت کے لیے 1 ارب 82 کروڑ، دیہی ترقی کے لیے 53 کروڑ جبکہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اور اب کچھ بات کریں گے وادی جنت نصیر کشمیر کی۔ بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ کشمیر کے علاقوں شوپیاں اور پلوامہ میں مزید 6 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے، جس کے بعد 2 روز کے دوران شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 4 نوجوانوں کو شوپیاں کے علاقے بانڈا پاوا چتراگام میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران، جبکہ 2 کو پلوامہ کے علاقے پامپور میں ایک مسجد کے اندر شہید کیا گیا۔ فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے پامپور میں شہادتوں پر احتجاج کرنے والوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی اور طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا۔ قابض فورسز نے پلوامہ، شوپیاں، اسلام آباد، کولگام، کپواڑہ، بارامولہ اور بانڈی پورہ کے مختلف علاقوں میں پرتشدد آپریشنز کا سلسلہ جاری رکھا۔ جنسی تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں حق خود ارادیت کے حصول کے جدوجہد کو دبانے کے لیے خواتین کی گرفتاری، تشدد اور بے حرمتی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے کشمیر میں جنوری 1989 سے اب تک 11,204 خواتین کو آبرو ریزی کا نشانہ بنایا۔ کنن پورہ میں اجتماعی بے حرمتی، شوپیاں میں دوہرے قتل و عصمت دری اور کٹھوعہ میں کم سن بچی کی آبرو ریزی اور قتل کے المناک واقعات مقبوضہ کشمیر میں خواتین پر بھارتی مظالم کی شرمناک مثالیں ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ بھارتی فورسز کی طرف سے جنوری 1989 سے اب تک شہید کیے جانے والے 95,600 افراد میں ہزاروں خواتین شامل ہیں۔ سری نگر میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حریت رہنما فردوس احمد شاہ نے بھارت پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے۔ شبیر احمد جار، بلال صدیقی اور تحریک وحدت اسلامی نے اپنے بیانات میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شوپیاں اور پلوامہ میں شہادت پانے والے نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ مزار شہداء پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے امت اسلامی کے چیئرمین قاضی یاسر اور دوسرے مقررین نے معروف عالم دین قاضی نثار کو ان کے یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارت کی بڑی اپوزیشن جماعت انڈین نیشنل کانگریس نے مقبوضہ کشمیر کی 5 اگست 2019 سے قبل کی آئینی پوزیشن کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ پیرس میں قائم تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے مقبوضہ کشمیر میں متعارف کروائی گئی نئی میڈیا پالیسی کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔
اور پاکستان نے تنازعات میں جنسی ہراسیت کے خلاف عالمی دن کے موقع پر مقبوضہ کشمیر کے خواتین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں خواتین بھارتی قابض افواج کی مسلسل زیادتی کا نشانہ بن رہی ہیں۔ ترجمان کے مطابق بھارت عصمت دری کو ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ کشمیری خواتین کی آبروریزی کے مرتکب بھارتی فوجیوں کو آرمڈ فورسز اسپیشل ایکٹ جیسے قوانین کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ عالمی برادری بین الاقوامی انسانی حقوق اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کا نوٹس لے۔ بات کریں گے پاکستان میں کرونا وائرس کی بگڑتی صورتحال کی۔ پاکستان میں مزید 4,944 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 136 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,65,062، جبکہ 3,229 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ پنجاب میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 61,678 ہے۔ سندھ میں 62,269، اسلام آباد میں 9,941، بلوچستان میں 8,998 اور خیبر پختونخوا میں 20,182، گلگت بلتستان میں 1,225 اور آزاد کشمیر میں 769 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 28,824 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ ادھر معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ کرونا کی وبا کے خلاف صحت کے شعبے میں خدمات سر انجام دینے والے ملک و قوم کا اثاثہ ہیں، ان کی شکایات کا بروقت ازالہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسلام آباد میں بریفنگ دیتے ہوئے معاون خصوصی صحت نے کہا کہ شکایات اور تجاویز بروقت حکام تک پہنچانے کے لیے ہیلتھ ورکرز ہیلپ لائن 1166 کے علاوہ خصوصی واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ +92 300 111166 1166 پہ یا اس واٹس ایپ کے نمبر پہ جیسے ہی آپ کی کمپلینٹ ملے گی فوری طور پہ ہمارے جو فوکل پوائنٹس ہیں ان صوبوں کے اندر ان کو بھیج دی جائے گی اور وہ اس شکایت کا ازالہ کریں گے کم سے کم وقت میں۔ آپ کے نمبر پہ پھر رابطہ کر کے آپ کو یہ بتایا جائے گا اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ حکومت نے بیرون ملک ملازمتوں سے محروم ہو کر وطن واپس لوٹنے والے پاکستانی محنت کشوں کو روزگار دینے کے حوالے سے اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ معاون خصوصی زلفی بخاری نے اپنے ٹویٹ میں یہ بتایا ہے کہ پورٹل تیار کر لیا گیا ہے اور اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کی ویب سائٹ پر رجسٹریشن بھی شروع کر دی گئی ہے۔ وہ لوگ جن کی بیرون ملک ملازمت ختم ہو چکی ہے وہ اس ویب سائٹ پر خود کو رجسٹرڈ کر سکیں گے۔ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے ہمیں اتحاد، یکجہتی اور کثیر الجہد تعاون کی ضرورت ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ بین الاقوامی تعاون اور کورونا عالمی وبائی چیلنج کے حوالے سے بین الاقوامی ویڈیو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں BRI کے پلیٹ فارم سے امن، ترقی اور خوشحالی جیسے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر کوششیں جاری رکھنا ہوں گی۔ BRI countries should unequivocally declare a united front to combating COVID-19. Against this common enemy, we must close our ranks and forge unity. We must draw lessons and learn from each other's experiences and expertise. Our epidemiologists, health professionals, hospital managers, research and equipment suppliers must be enabled to network and work together to innovate solutions. Pakistan fully supports the idea of the Health Silk Road and will play its role in its realization. وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کورونا وبا سے متاثر ہوا تو چین نے ہماری بے پناہ مدد کی اور صدر شی جن پنگ کی خصوصی ہدایت پر چینی ڈاکٹرز کی ٹیم نے پاکستان کے مختلف صوبوں کا دورہ کیا اور اپنے تجربات سے ہمارے ڈاکٹرز کی رہنمائی کی۔
ویڈیو کانفرنس کی صدارت چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کی، جس میں 25 ممالک کے وزرائے خارجہ اور عالمی ادارہ صحت کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اور اب کچھ بات کورونا وائرس کے عالمی اثرات کی۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 86 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اب تک 4,58,000 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ دوسری جانب کورونا کے خلاف مؤثر اقدامات کی بدولت صحت مند افراد کی تعداد میں بھی خاصر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک 45,70,000 کے قریب افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک بدستور امریکہ ہے، جہاں 22,65,000 شہری کورونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ 1,21,000 کے قریب اموات بھی ہو چکی ہیں۔ برازیل میں ہلاکتوں کی تعداد 47,900 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 9,84,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ روس میں 5,69,000 سے زائد افراد متاثر، 7,850 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بھارت میں 3,82,000 افراد متاثر اور 12,620 سے زائد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پرائیویٹ پاور اینڈ انفراسٹرکچر بورڈ کا اجلاس وزیر توانائی عمر ایوب خان کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا ہے۔ اجلاس میں سی پیک کے تحت ہائیڈرو پاور منصوبوں کے سیکیورٹی پیکج کی دستاویزات کو ای سی سی کو بھیجنے کی منظوری دی گئی۔ ای سی سی سے دستاویزات کی منظوری سے 1,124 میگا واٹ کے کوہالہ اور 700 میگا واٹ کے آزاد پتن منصوبوں کے معاہدوں کی منظوری ہو سکے گی۔ چین بھارت کشیدگی علاقائی سلامتی کے لیے مضمرات کے عنوان سے اسلام آباد میں ویبینار کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت پاک فضائیہ کے سابق سربراہ ریٹائرڈ ایئر چیف مارشل کلیم سعادت نے کی۔ اس موقع پر مقررین نے اس تشویش کا اظہار کیا کہ بھارت اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش میں بھارت نے خود کو تنہا کر لیا ہے۔ مقررین نے یہ کہا کہ یہ تصادم بظاہر ابھی ٹیکنیکل سطح پر ہے، لیکن اس کے نتائج اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ ویبینار میں سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی، اکانومسٹ میگزین کے ایڈیٹر ششانک جوشی، فوڈ ان یونیورسٹی سے پروفیسر شینگ جانگ لی اور سابق سفیر جلیل عباس جیلانی نے اظہار خیال کیا۔ لاہور میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث لاک ڈاؤن کیے گئے علاقوں میں کلورین سپرے کیا جا رہا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں گندم، آٹے اور پیٹرول کی قیمتوں میں قابو رکھنے کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نوید حیات اپنی اس رپورٹ میں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے اپنے ایک بیان میں صوبے میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں استحکام کے لیے انتظامی اقدامات اٹھانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ گندم اور آٹے کی قیمتوں میں بلا جواز اضافہ کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ آٹے کی قیمتوں میں بلا جواز اضافہ کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائیں۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد نرخوں میں اضافہ کسی قیمت پر قبول نہیں۔ عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کے لیے متعلقہ ادارے متحرک رہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار چینی اور آٹے اسکینڈل کی حکومت نے شفاف تحقیقات کروائی ہیں۔ ہم نیب سمیت تمام اداروں کو سیاسی مداخلت سے پاک کر کے مضبوط بنا رہے ہیں۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاہور کے 50 سے زائد علاقوں کو گزشتہ 2 روز سے سیل کر دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں رہائش پذیر افراد کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی ہے اور لوگوں کو صرف انتہائی ضرورت کے تحت گھروں سے باہر آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ لاہور کی جانب سے لاک ڈاؤن کیے جانے والے علاقوں کو جراثیم سے پاک کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں لاہور کے گلی محلوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے کلورین سپرے کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 1,540 نئے کیسز کے ساتھ کورونا کے متاثرہ افراد کی کل تعداد 61,678 ہو گئی ہے، جبکہ 17,892 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ کراچی کے تمام 6 اضلاع میں آج جزوی لاک ڈاؤن کا پہلا دن تھا، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا سے نمٹنے کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔
दूसरी जानिब घोटकी बम धमाके में 3 अफराद जाँ बहक, जबकि कराची में एहसास प्रोग्राम सेंटर के करीब क्रैकर हमले में 5 अफराद जख्मी हुए। इन तमाम की तफसील दिशान अहमद से। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कराची के तमाम 6 अजला के हसास इलाकों में आज लॉकडाउन का पहला दिन था। इन इलाकों में मलीर की यूसीज, गुलशन मेमार, गुलशन इकबाल, गुलशन जमाल, कोरंगी, एम ए जिना रोड, जमशेद टाउन की यूसीज के अलावा दीगर इलाकों की यूसीज भी शामिल हैं। इन यूसीज में SOPs पर अमल करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि ग्रोसरी और फार्मेसी की दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहीं। घर के किसी एक फर्द को खरीदारी के लिए बाहर निकलने की इजाजत है, जबकि बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। इन हॉट स्पॉट्स में लॉकडाउन 2 जुलाई तक जारी रहेगा। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस की सूरत हाल पर अपने बयान में कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,642 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक मजबूरी तौर पर सूबे में 65,163 कोरोना वायरस के टेस्ट किए जा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अब तक 32,725 मरीज सेहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम की हिफाजत की खातिर मुख्तलिफ इलाकों में सिलेक्टेड लॉकडाउन किया गया है। आज घोटकी रेलवे स्टेशन के करीब बम धमाके में 3 अफराद जाँ बहक, जबकि 2 जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाक़या आज सुबह पेश आया। जख्मियों को घोटकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वाले अफराद में रेंजर्स के 2 अहलकार भी शामिल हैं। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने घोटकी में धमाके की शदीद मजम्मत की है। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी से टेलीफोन पर राब्ता करके रेंजर्स अहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि पूरे सूबे और शहर कायद में अमन अमान के क़याम में दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ पाकिस्तान रेंजर्स की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने घोटकी धमाके का नोटिस लेते हुए कहा कि दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने IG सिंध से फौरी इंक्वायरी और वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। कराची के इलाके लियाकताबाद में एहसास प्रोग्राम सेंटर के करीब क्रैकर हमले में 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या लियाकताबाद नंबर 10 में रियाज कॉलेज में उस वक्त पेश आया जब एक नामालूम शख्स गर्ल्स कॉलेज के गेट पर क्रैकर फेंक कर फरार हो गया। लाड़काना में भी पब्लिक स्कूल के करीब रेंजर्स चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की जानिब से क्रैकर हमला किया गया, ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने क्रैकर हमले का नोटिस लेते हुए IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है। गवर्नर सिंध ने कहा कि इस हवाले से कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची, घोटकी और लाड़काना में 3 मुख्तलिफ वाक़यात में एहसास कैश डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स और रेंजर्स एहलकारों पर हमले की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने हमलों में शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकारों और शहरियों के दर्जात की बुलंदी और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका इदारों से इन वाक़यात की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के वफ़द ने पेशावर में वज़ीर आला महमूद खान से मुलाकात की और कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल में निजी स्कूलों को दरपेश मसाइल पर बातचीत की। वज़ीर आला ने निजी स्कूलों के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दी जो 10 रोज में अपनी सिफारिशात पेश करेगी। उन्होंने वफ़द को यकीन दिलाया कि सूबाई हुकूमत निजी स्कूलों के तमाम जायज़ मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल और कोऑर्डिनेटर अहमद खान नियाजी ने कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान से मुलाकात की है। इस मौके पर डॉक्टर शहबाज गिल ने बताया कि वो वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पर बलूचिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम और तदारुक के लिए बलूचिस्तान हुकूमत के इक़दामात की तारीफ की। डॉक्टर शहबाज गिल और अहमद खान नियाजी ने गवर्नर अमानुल्लाह खान यासीन जई से भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, बलूचिस्तान में कोरोना वायरस और टिड्डी दल के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर शहबाज गिल और अहमद खान नियाजी ने शेख सैयद अस्पताल और फातिमा जिन्ना चेस्ट एंड जनरल अस्पताल कोयटा में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से भी मुलाकात की और कहा कि कौम को अपने फ्रंट लाइन पर काम करने वाले हीरोज पर फख्र है। मुआविन ख़ुसूसी ने चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान फजील असगर से भी मुलाकात की। चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा है कि हर साल मानसून बारिशों के बायस सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियर्स पिघलने के खतरात का सामना रहता है। उन्होंने कहा कि अगर बर वक्त इक़दामात और मौसर हिकमत अमली की जाए तो नुकसानात में खातर ख्वाह कमी की जा सकती है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वबा और टिड्डी दल की मौजूदा सूरत हाल में आने वाले मानसून सीजन में बड़े शहरों में सैलाब आने के इम्कानात बढ़ गए हैं। NDMA has prepared a national contingency plan of
20. I would request the authorities in Karachi to clean all the drains. Hyderabad, Sakhar, Lahore, Gujranwala, Jhelum, Rawalpindi and Nowshera. These are the cities which need immediate attention by the local authority. اور बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब कुछ बात करते हैं मुल्क में टिड्डी दल के तदारुक के हवाले से हुकूमती कोशिशों की। मुल्क भर में इंसदाद टिड्डी दल मुहिम जारी है। महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और फौज की 972 मुश्तरका टीमें मुख्तलिफ अजला में भरपूर सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। 42 अजला के मुतासरा इलाकों में मुहिम जारी है। अब तक 3,24,609 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर सर्वे किया जा चुका है, जबकि 8,335 मुरब्बा किलोमीटर रकबे में कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। वफाकी तरक्याती इदारे CDA का आइंदा माली साल के लिए 49 अरब का रिकॉर्ड बजट पेश किया गया है, जो रवां माली साल के मुकाबले में 2 गुना से भी ज्यादा है। बजट में ऑपरेशंस और तनख्वाहों के लिए 12 अरब जबकि 65 तरक्याती मंसूबों के लिए 24 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गैर तरक्याती अखराजात मजमूई अखराजात का 24% हैं। बजट में मुआवजे के लिए इजाफी 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिससे मुआवजों की मद रकम 4 अरब रुपए तक पहुंच जाएगी। सरकारी शोबे के तरक्याती मंसूबों के तहत CDA बजट में 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और पंजाब असेंबली के इजलास में बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए अरकान ने कहा है कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की मईशत बुरी तरह मुतासर हुई है। अरकान ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले फ्रंटलाइन डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ हर माह इजाफी तनख्वाह दी जा रही है। अपोजिशन अरकान ने बजट पर तनकीद करते हुए कहा कि तरक्याती बजट में इजाफे के साथ साथ अवाम को मजीद रिलीफ फराहम किया जाए। अरकान ने अपने अपने हलकों में तरक्याती स्कीमों के बारे में भी तजावीज़ पेश की। मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान सुबह सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम। खेलों खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स और कोचेस के कॉन्ट्रैक्ट में 1 माह की तोसी कर दी है। PCB के मुताबिक जून को खत्म होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में 31 जुलाई तक तोसी की गई है। तमाम खिलाड़ियों और कोचेस का 12 माह पर मुश्तमिल आइंदा सालाना कॉन्ट्रैक्ट 1 अगस्त से शुरू होगा। कॉन्ट्रैक्ट में तोसी का फैसला शोबा हाई परफॉर्मेंस की जानिब से किया गया। शोबा हाई परफॉर्मेंस इन दिनों तमाम डोमेस्टिक कोचेस की कारकर्दगी का जायजा ले रहा है। ये अमल आइंदा माह के आखिर में मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद 6 क्रिकेट एसोसिएशन के हतमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। सीजन 2019-20 में PCB ने 192 डोमेस्टिक खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की थी, जिसमें से 186 खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट कबूल कर लिए थे। श्रीलंका के साबिक वज़ीर खेल ने ICC वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल को फिक्स्ड करार दे दिया है। एक इंटरव्यू में महिंदा निंदा अलुत्गा माझे ने इंकशाफ किया कि श्रीलंका भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल जानबूझकर हारा था। साबिक वज़ीर खेल के इल्जामात पर श्रीलंकन क्रिकेटर कुमार संगाकारा ने कहा कि अगर उनके पास मैच के फिक्स होने के शवाहिद हैं तो वो ICC के एंटी करप्शन यूनिट के हवाले करें, ताकि इस बारे में शफाफ तहकीकात मुमकिन हो सकें। 2011 के वर्ल्ड कप का इनेकाद भारत में किया गया था और भारत ने श्रीलंका को फाइनल में शिकस्त दी थी।
پاکستان کرکٹ ٹیم کے نوجوان بیٹسمین حیدر علی کا کہنا ہے کہ دورہ انگلینڈ میں وہ کھیل کے مختلف گر سیکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. آن لائن ویڈیو سیشن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حیدر علی نے کہا کہ وہ پاکستان ٹیم کے لیے وہی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں جو بھارتی ٹیم میں روہت شرما ادا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹیم میں بابر اعظم اور اظہر علی جیسے بیٹسمین کا ساتھ ہے، جبکہ مصباح الحق اور یونس خان جیسے لیجنڈز کوچنگ کریں گے. ان حالات میں سیکھنے کا یہ بہترین موقع ہے. حیدر علی نے بتایا کہ وہ سابق کپتان یونس خان سے سویپ شاٹس سیکھنے کے خواہش مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے طویل عرصے تک کھیلیں. فاسٹ بولر حارث رؤف کا کہنا ہے کہ وہ انگلینڈ اس ٹارگٹ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے. آن لائن ویڈیو سیشن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حارث رؤف نے کہا کہ دورہ انگلینڈ کے پہلے ٹیسٹ میں موقع ملے یا دوسرے ٹیسٹ میں وہ 100% کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے. ان کا کہنا ہے کہ انگلینڈ میں طویل دورے کا فائدہ ہوگا. وہاں کنڈیشنز فاسٹ بولرز کے لیے سود بند ہوتی ہیں، جبکہ بولنگ کوچ وقار یونس کے علاوہ ساتھی فاسٹ بولر سے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. پاکستان کے ٹینس سٹار اسام الحق نے لاک ڈاؤن میں ٹینس چیلنجز میں ایک انوکھے انداز میں انٹری ڈال دی. اسام الحق نے اپنی شادی کی شیروانی اور پگڑی پہنی اور سوئس سٹار راجر فیڈرر کے چیلنج کا جواب دیا. I got dressed up in my sherwani, what I wore during my wedding. Hope you enjoy the video. Take care, stay safe and stay blessed everyone. Let's do this. اسی کے ساتھ ہی کھیلوں سے اتنا ہی. اب آپ کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف. بہت شکریہ انیس. اور بلیٹن پہنچا اپنے اختتام کو. ایاز اسلم اور نازیہ کمل کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں خصوصاً کم سن بچوں کے قتل پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. سیکریٹری جنرل کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ نے مقبوضہ کشمیر میں 8 بچوں کے قتل کی تصدیق کی ہے. انٹونیو گوتریس نے رپورٹ میں کہا کہ کشمیر میں ہلاکتیں عام طور پر دوران حراست تشدد اور پیلٹ گن سمیت ہوائی فائرنگ سے ہوئی ہیں. اقوام متحدہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ انہیں مختلف الزامات کے تحت 9 سے 17 سال کی عمر کے 68 بچوں کی نظر بندی پر تشویش ہے. انہوں نے بھارتی حکومت سے بچوں کے تحفظ کے لیے حفاظتی اقدامات کرنے اور ان کے خلاف پیلٹ گنوں کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے مقبوضہ کشمیر میں شبانہ چھاپوں کے دوران بچوں کی گرفتاری، فوجی کیمپوں میں ان کی نظر بندی، دوران حراست تشدد اور بغیر کسی کارروائی کے نظر بند رکھنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. مقبوضہ کشمیر 5 اگست سال 2019 سے بھارتی فوج کے ظالمانہ محاصرے میں ہے. ہندوتوا کے علمبرداروں نے نہ صرف 80 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے بلکہ ان کے تمام بنیادی انسانی، معاشی اور معاشرتی حقوق سلب کر رکھے ہیں. درندہ صرف فوجیوں نے اس عرصے کے دوران 150 سے زائد کشمیریوں کو شہید کر دیا. ہزاروں جن میں کم سن بچے بھی شامل ہیں کو پیلٹ گنوں اور دیگر مہلک ہتھیاروں کے ذریعے زخمی کر دیا، جبکہ 1500 کے قریب مکانوں، دکانوں اور دیگر تعمیرات کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے. اس کے علاوہ 25,000 سے زائد کشمیری جن میں معمر افراد، خواتین بھی شامل ہیں کو مقبوضہ کشمیر اور بھارت کی جیلوں میں پابند سلاسل کر رکھا ہے. درندہ صفت افواج نے نہ صرف ان لرزہ خیز مظالم کو چھپانے کے لیے ذرائع ابلاغ پر پابندی عائد کر رکھی ہے
बल्कि भारतीय जराइम को बेनिकाब करने वाले सहाफियों पर भी झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के हाथों आम शहरियों की गिरफ्तारी और बुजुर्गों की तजलील एक मामूल है। चौपैया के इस खानदान की दर्दनाक कहानी इसकी वाज़ेह मिसाल है। ये मेरा बाप है जिसको 21 अप्रैल बीपी हाई हुआ था, प्रेशर हाई हुआ था। मैं घर पर नहीं था, मेरे छोटे 2 भाई उसको लेकर राजपुरा अस्पताल जा रहे थे। जब ये कीगाम पहुंचा, वहां पे पथराव हो रहा था, लॉकडाउन के उल्लंघन हो रहे थे, तो मेरे 2 भाई और ये बाप पीछे था कि उन्हें अपने आप को पथराव में बचाने की कोशिश की थी। पीछे से फायरिंग भी हो रही थी, हवाई फायरिंग भी हो रही थी, अपने आप को बचाने की कोशिश की। तब एक पुलिस वाले को थोड़ा धक्का आया था, वो साइड में गिर गया। फिर पुलिस इनके पीछे पड़ गए, पहले गाड़ी को तोड़ दिया, फिर हमारे 2 जो भाई जिन बाप के साथ था उनको मारपीट किया तो वो बेहोश थे। जब मुझे पता मिला, भाई ने फोन किया कि ये वाक़ा हुआ है कि आप राजपुरा पहुंचा। जब मैं वहां राजपुरा पहुंचा अपने बाप के साथ, तो बाप को मैंने इमरजेंसी हालत में देखा। बाद में न्यूज आई कि कीगामा शोपियान में पुलिस ने न्यूज दी कि कीगामा शोपियान में रोड मिल्टन ने पुलिस कांस्टेबल को रफल छीनने की कोशिश की। न्यूज पे आया कि हमने 2 मिल्टन को गिरफ्तार किया, एक को रियाज अहमद शेर गुजरी को किया, दूसरे को परवेज अहमद शेर गुजरी को किया, तीसरा जो अननोन बताया गया वो हमारे बाप को इन्होंने मिल्टन करार दिया। ये 80 साल का बूढ़ा था, उसको मिल्टन करार दिया गया। भारतीय दरिंदगी का शिकार ये खानदान इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। इस वाक़े से मकबूजा कश्मीर में इंसानियत की ज़बूहाली का अंदाजा लगाया जा सकता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के ये संगीन जराइम अक़वाम आलम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली पर तशवीश खुश आइंद है, ताहम इन मजालिम को रुकवाने के लिए ठोस और फौरी इक़दामात की जरूरत है। कौमी क़यादत ने बर वक्त करते हुए कोरोना को काबू करना आपके हाथ में है। 20 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज़ कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज़ कैश ऐप, USSD कोड या जैज़ की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। ईमान की ताकत जिसके दिल में मौजूद हो, वो चाहे किसी भी मुश्किल में घिर जाए, ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है। जज्बात में आके रवाना तो हो गया है, लेकिन वापस आता भी है या नहीं? हम आ गए हैं भाई। बस अब बहुत हो चुका, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी सुलेमान शाह। मैं तैयार हूँ सादिया, अपने भाइयों की तरह मुसलमानों के खिलाफ हाजिर हूँ। भाई को भाई का और बाप को बेटे का दुश्मन बना दूंगा। अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? अल्लाह ही बचाएगा, और कौन?
پاکستان کی داستان، اس کے لیے کی گئی جدوجہد اور اس کا حصول رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے رہنما رہے گی کہ کس طرح عظیم مشکلات سے نبرد آزما ہوا جاتا ہے۔